السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنی بچیوں سے، بھانجیوں بھتیجیوں سے اور کچھ بہنوں سے بالخصوص ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی غرض سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور بہت خلوص کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمیں جو نظام اور طریقہ اور تربیت بتایا گیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ سکھایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو ہم عموماً پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انجانے میں۔ کچھ تو خود ہی کرتے ہیں، ان کو تو سمجھانا غالباً کسی اور طریقے سے ہو اور پیار محبت سے الگ سے بات کی جائے، لیکن یہ تو گفتگو میری ان بچیوں سے ہے کہ جو ماشاءاللہ دین کا درد رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ہیں، تو ان کا معاملہ بھی اگر ویسے ہی ہونے لگے جیسا ان کا ہے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص تعلق نہیں، تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے لیے تو آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں ہمارے ہی لیے فائدہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کہ چیزیں سخت ہو رہی ہیں، مشکل لگ رہی ہیں، کر نہیں پائیں گے، یوں ہوتا ہے، یہ ہے، ذرا یوں کر لیں، ذرا دنیا دیکھ لیں، لیکن اگر ہم اتنا خالی غور کر لیں کہ ہمارے خالق نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اس مقصد کو ہم حاصل کر لیں، پھر جنت میں آسانی سے جو چاہیں گے کریں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں، معاشرے کے دباؤ میں، آس پاس کے حالات میں جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ زندگی تو ہمارے پاس بہت لمبی ہے، آگے ہمیں بہت وقت ملے گا، ساری اپرچونیٹیز بھی رہیں گی، اور ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اکا دکا کیس ایسا ہوا ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ چند ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہو، کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہو۔ چونکہ آپ لوگ ابھی چھوٹی ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ پچھلے کئی سالوں سے ایسے کیسز میں کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، ڈسکشن میں ہوتے ہیں، انوالوڈ ہیں، کمیونٹی میں کام کرتے ہیں، مسجد سے کام کرتے ہیں، تو جتنے بڑے ہیں وہ ان باتوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا میں اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ میری مراد ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے آگے کا سفر طے کرنے کے لیے منازل کھلیں، راستے کھلیں، تو ان راستوں میں اپنی مرضی سے بغیر کسی شرعی وجہ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کبھی اس میں اپنی مرضی سے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک ہے طریقہ تجویز کا، ایک ہے طریقہ تفویض کا، یعنی ایک تو یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کر دیے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں یہ پسند ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے میں راضی ہوں، کنسائن کر دیں، ریزائن کر دیں اللہ کے حق میں کہ یا اللہ آپ جس حال میں رکھیں گے ہم اس میں خوش رہیں گے۔ اور ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے رکھا ہے اور لکھا ہے، لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ پڑھائی کے موقع ملتے ہیں، ہم پڑھائی میں لگ جاتے ہیں، اور آج کل چونکہ دنیا میں کمپٹیشن کی فضا ہے، تو تمام بچیاں بھی اسی طریقے سے پڑھائی کی فکر کرتی ہیں، جو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن پڑھائی ہم کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم اپنا جو پیشن ہے اس کو حاصل کر لیں۔ مثلا مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو میں ڈاکٹر بن جاؤں، پھر اب آہستہ آہستہ اس میں یہ بھی چیز شامل ہو رہی ہے کہ کچھ کماؤں تاکہ میں ایک ویل سیٹ انسان بن جاؤں، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہو، یہ درست کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ بنایا ہے۔ اگر دنیا کے سارے ڈاکٹر یہ سوچ لیں کہ ہم سب ڈاکٹر ہوں گے، کبھی اپنا علاج کسی سے نہیں کروائیں گے، اور سارے انسان ڈاکٹر بن جائیں گے، کوئی پیشنٹ نہیں ہوگا، تو کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم سب ملوں والے مالک ہوں گے اور کوئی مزدور نہیں ہوگا، ہم سب فیکٹری کے ورکر نہیں بنیں گے، سب کے سب اس کے مالک بنیں گے، تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا،
تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. اب جو مالک ہوتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ اس کی حیثیت زیادہ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ وہ مزدوروں کی محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں. سارے مزدور ایک ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ ڈپینڈنٹ ہے، اس کے بغیر اس کا کیا کام چلے گا. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کچھ چیزوں کا آرڈر تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پکانے والے نہ ہوں تو آپ ہوٹل سے بھی کچھ نہیں لے سکتے. کھیتی باڑی کرنے والے غلہ اناج اگائیں نہیں تو آپ کیا کریں گے. تو ان کے بنانے پر اور یہاں تک پہنچانے پر ہم سب اس کے محتاج ہیں. ہم ہر انسان دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اپنے اپنے دائرے میں. اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے جو جاری ہے. مرد عورت پہ اور عورت مرد پہ اسی طرح ڈیپینڈنٹ ہے. جس مرد کو اولاد کا شوق ہو وہ بغیر کسی عورت کے کیسے حاصل کرے گا؟ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ. کوئی عورت چاہتی ہے گھر چلانا تو ایک مرد کے ساتھ متعلق ہوگی، اس کا گھر چلے گا. اللہ نے یہ نظام بنایا کہ باہر کی ذمہ داری وہ، گھر کی ذمہ داری یہ. ہم اس میں اپنی مرضی سے منورنگ کر کے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو گھر نہیں چلتا، کیونکہ اب وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں اور آپ اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں. تو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز ہوگا، کیسے تعلق چلے گا؟ یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں یہ لو افیئر کے طور پہ چلیں تو اچھی ہوتی ہیں، محبتوں سے چلے تو بہت اچھا سلسلہ ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیجیے دنیا میں آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں. کتنی فلمیں، کتنے ڈرامے، کتنی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز ہیں اور کس کس کا گھر چلتا ہے. اللہ ماشاء اللہ سب کے گھر ٹوٹتے ہیں. جن کے چل بھی جاتے تھے وہ پچھلے 30-40 سال پرانے لوگ تھے. آج کے زمانے میں تو لوگوں کے بس مہینوں اور سالوں میں ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لو میرج تھے ان کے بھی مسائل ہوئے. ارینج میرج پچھلے لوگوں میں کتنے کتنے عرصے چل جاتی تھی، کبھی مسائل نہیں ہوتے تھے. آج عورتیں تھوڑی زیادہ ہیں دنیا میں مردوں کے مقابلے میں، اور سب اسی طرف طلب کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں اور محنت کریں. تو ظاہر بات ہے کہ کمپٹیشن عورتوں میں بڑھ گیا ہے. مرد ریلیٹیولی کم ہیں اور عموماً مرد حضرات جب سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ سب سے پہلے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ ویل آف ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہ اپنا ایکول نہیں چاہتے. ایک پڑھا لکھا آدمی اگر ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ ہے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے، انجینئر ہے، وہ جب ایک اچھا خاصا گھر چلا سکتا ہے تو اس کو گھر میں ایک بیگم چاہیے بچوں کے لیے، گھر کو سنبھالنے کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے. اگر اس کو اپنی ایکول مل جائے تو وہ کہاں خوش رہے گا؟ تو دونوں باہر کام کرتے رہیں گے تو وہ انہی لوگوں میں پھر جائے گا جہاں ڈھونڈے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھ پڑھا کے لڑکیاں یہ تو سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا، لیکن اس انڈیپینڈنس میں وہ اپنا وہ پورا وقت گزار دیتی ہیں اور ضائع کر دیتی ہیں جس میں وہ بآسانی ایک اچھا رشتہ حاصل کر سکتی تھی. اب ایک کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے کہ نہیں، جب تک میری عمر کوئی اتنی یا اتنی نہ ہو جائے. یہ 16 سال میں کون شادی کرتا ہے، 18 سال میں کون شادی کرتا ہے، 20 سال میں کون شادی کرتا ہے. اب تو 25 سال کی جب ہوتی ہیں تو پھر آنکھ کھلتی ہے پہلی مرتبہ کہ اب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایوریج. پھر وہاں سے رشتے آنے دیر سے ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ سمجھدار جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ان کاموں میں ڈیلے نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ 3 کاموں میں جلدی کرو. بچے بڑے ہو جائیں جلدی شادی کرو. اسی طریقے سے جنازے کی تیاری جلدی کرو، فوراً فارغ کرو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے معاملات رکھے ہیں ہمیں ان میں دیر نہیں کرنی، جلدی کرنی ہے. تو اب رشتہ آتا ہے آج کل تو ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کریں کہ نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی نیک رشتہ آئے اور تم اس میں ایسا کوئی شرعی عیب بھی نہ دیکھو تو پھر اس کو منع نہ کرو، ورنہ تم اپنے لیے فتنے کا دروازہ کھولو گے. او کما قال. اب رشتے آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یا یہ کہ ہمیں ایسا کرنے میں مسئلہ ہوگا، یا یہ ہوتا ہے کہ جناب میں یہ نہیں کر سکتا. اپنی کنڈیشنز رکھتے ہیں، وہ ایسی کنڈیشنز کہ جو کنڈیشن کوئی معنی نہیں رکھتی، بے تکی کنڈیشن. مثلا شوہر کا گیپ زیادہ ہے، ایج کا گیپ زیادہ ہے. اور گیپ کتنا زیادہ ہے؟ ہمارے اپنے والدین اور ہم سب کا، جو آپ سے اوپر کی جنریشن ہے، آپ کے چچا، آپ کے والد، ان کی عموماً لوگوں کے جنریشن میاں بیوی کا، اس جنریشن میں میاں بیوی کا گیپ 8-10 سال کا ہوتا تھا. 8 سال تو بہت آسانی سے ہوتا تھا، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے وہ بالکل ایکول چلتے ہیں. پتہ نہیں چلتا دونوں میں دیکھ کر کہ
اتنا فرق ہے، کیونکہ عورتوں کے بچوں کے 1-2 بچوں کے بعد وہ ذرا ظاہری بات ہے ان میں گریس زیادہ آ جاتی ہے، جلدی سے بڑی بڑی لگتی ہیں، تو دونوں ذرا اچھا کمپیٹیبل ہو جاتا ہے، کپل اچھا لگتا ہے دیکھ کے، سوبر لگتے ہیں، برابر لگتے ہیں. اور لگے یا نہ لگے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، مقصود تو یہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ مردوں کا جو ہے معاملہ یہ ہے وہ ذرا میچور دماغی طور پر، شعوری طور پر تاخیر سے ہوتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے ہم عمر ہوں، 1-2 سال ہی خالی بڑے ہوں، تو بھی اسی طرح سے بچپنے کی حرکتیں کریں گے جیسے کہ چھوٹی عمر میں لوگ کیا کرتے ہیں. اور آپ کو ایک میچور اور سمجھدار، ایسا سمجھدار آدمی چاہیے کہ جو آپ کی لک آفٹر کر سکے، جس کو فیملی ویلیوز کا سمجھ میں آتا ہو، جس کو گھر والوں کی عزت کرنا آتا ہو، وہ اچھے طریقے سے بھروسے کا آدمی ہو. تو اسی صورت میں ہوگا جب اسٹیبلش ہوگا، طریقے کا آدمی ہوگا. اپنے برابر اچھل کود والا نوجوان مزے تفریح کے لیے تو صحیح ہے، لیکن وہ شادی کے 6 مہینے سال بھر زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد وہ سارا چام سائڈ میں چلا جاتا ہے. وہ جو ہنی مون کا سارا تصور ہے، وہ جو رومی جولیٹ کا پورا اسٹائل ہے کہ ہیرو ہیروئن کی طرح ہم ساتھ رہیں اور مزے کریں، تفریح کریں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، وہ جو ایک خیال ہوتا ہے فلمی اسٹائل میں، یہ بہت ہی خواب کی بچکانہ بات ہے. یہ اتنا ٹیمپریری ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے سے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی میچور نہیں ہو رہے ہیں، ہم اس فینٹیسی ورلڈ سے باہر نہیں کر آئے، ہمیں دنیا کی ریئلٹیز کا نہیں پتہ. وہ چند مہینوں کے اندر اندر سب فنا ہو جاتا ہے. پھر اصل چلتا ہے معاملہ کہ اب اس میں اسٹیبلٹی کتنی ہے. اب وہ چھل کود کرنے والا کھلنڈرا ہے تو آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، پھر باہر اوروں کو چھلکتا کودتا پھرے گا. تو جس کو آپ اپنے ساتھ چاہتی تھی کہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو کے آپ کے گرد وہ گھومتا رہے لٹو کی طرح، وہ پھر اوروں کے بھی نیچے گھومے گا، کیونکہ آپ کا تو ارمان چام اس کا کچھ عرصے کا ہے. تو کیوں ہم ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھاتے ہیں، اپنے آپ کو پھنساتے ہیں؟ کیوں ہم ان خوابوں میں رہتے ہیں کہ مجھے آئیڈیل مل جائے، میری دنیا ایسی گزر جائے، میں ذرا یوں اور ذرا اور ایڈجسٹ ہو جاؤں، ذرا اپنی سی وی اور امپروو کر لوں تو شاید مجھے اس سے بہتر مل جائے، اپنا میچ کا مل جائے. سب میچ طے کرنا، آپ کو کیا پتہ ہے اس بارے میں؟ دیکھیے اس میں اصول کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے میچ کس سے کروایا جائے، مشورہ کس سے لیا جائے. 4 چیزیں چاہیے اس میں. نمبر 1 یہ، وہ مشورہ دے آپ کو جو آپ سے سب سے زیادہ مخلص ہے. تو آپ کہیں گے کہ اس میں ہی اپنے آپ سے سب سے زیادہ مخلص ہوں، اور بات بالکل صحیح ہے. آپ کے والدین سے بھی زیادہ اپنے بارے میں آپ ہی مخلص، ٹھیک بات ہے. اس میں والدین اگر 80% ہے تو آپ 100% ہوں گے. نمبر 2، تو اس میں تو آپ ون کرتے ہیں. نمبر 2، اس شخص کو اس معاملے کا علم ہونا چاہیے، یعنی وہ ایکسپیرینس ہو ان چیزوں کا. آپ کے پاس تو 0 ایکسپیرینس ہے شادی کرنے کرانے کا، والدین کے پاس ایک شادی تو کم از کم انہوں نے اپنی کر کے نبھائی ہے، کچھ عرصے آپ کو پالا ہے، پڑھایا. کچھ اور بچے بھی ہوں گے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. پھر خاندان کے اور لوگوں کی شادیاں دیکھی ہوئی ہیں، خود نہ بھی کروائی ہیں، انوالو نہ بھی ہوں. لیکن اچھا یہ ہے کہ ایسے ہوں والدین کہ جن کے پاس اور شادیاں کرانے کا بھی ایکسپیرینس ہو، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، مشورے میں، کاؤنسلنگ میں. تو وہ ظاہری بات ہے اور اچھا آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، یعنی اس فیلڈ کے کوالیفائڈ ہیں. آپ تو اس میں 0 ہیں، تو اس میں یہاں وہ آپ سے وے ابو ہیں، تو ان کو آپ کم از کم 60-70% دے دیجیے، 50% دے دیجیے، آپ 0 رہیں گے. تو پہلے میں 100%، اس میں ان کے پاس 75 لگا دیجیے دونوں دفعہ، تو چلیے 150 وہ ہو گئے، آپ 100 ابھی وہ آپ سے اوپر آ چکے. لیکن آگے دیکھتے ہیں تیسری چیز کیا دیکھنی ہے. تیسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ ان میں دونوں میں دین کو کون زیادہ سمجھتا ہے، شریعت کے احکامات کون زیادہ سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اماں ابا دین جانتے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو سکتا ہے آپ زیادہ جانتے ہو، تو دونوں ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں جانتے اور آپ جانتے تو 50-50 کر لیجیے، یعنی وہ بھی اتنے ہی جانتے ہیں جتنا آپ جانتے ہیں. تو وہ جو بھی سچویشن ہے 50-50 ہو گیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. لیکن عمومی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو دین کا بھی علم زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، پڑھی ہے، دین بھی سنتے ساتھ سمجھتے رہے، بزرگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے. اور فائنل کہ وہ ایموشنل نہ ہو، فیصلہ کرنے والا ایموشنل نہ ہو. تو فیصلہ کرنے میں آپ سے زیادہ ایموشنل اس وقت کوئی اور ہو نہیں سکتا. آپ تو اس میں بالکل 0 ہیں، کیونکہ آپ اپنے بارے میں جب بھی فیصلہ کریں گے وہ ایموشن کے ساتھ کریں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. میں بھی کروں گا تو اپنے بارے میں ایسے ہی کروں گا. تو اسی لیے ڈاکٹر کو بھی اپنا علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتے اپنے بچوں کا علاج کرنے کی، کیونکہ وہاں پہ وہ جذباتی ہو جائے گا. اسی لیے قاضی کو بھی اپنے بچوں کے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایموشنل ہو جائے گا. تب اس میں آپ کے والدین بھی ایموشنل ہوں گے کسی درجے میں، لیکن آپ سے کم. تو اس میں آپ کو تو 0 ملے گا، لیکن اماں ابا کو اس میں 60-70% مل سکتا ہے بآسانی. تو دیکھیے اوور آل آن پیپر اماں ابا مچ بیٹر پوزیشن میں ہے کہ آپ کو وہ ایڈوائس کریں. اب اس میں ایک اور بات، اماں ابا اگر فرض کیجیے غلط ہو گئے تو کیا ہوگا؟
آپ اگر غلط ہوئے تو کیا ہوگا؟ آپ نے غلط فیصلہ کر لیا، اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا یا غلط رشتے کو کر لیا، دونوں صورتوں میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا، تو اب اگلے رشتوں میں کیا فائدہ برکت ہوگی کہ نہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی نعمت کو آپ نے ٹھکرایا ہے تو اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ کے رشتوں کے مسائل پیدا ہوں اور شاید نہ ملے، اور آپ کو اتنا اسٹوپ ڈاؤن کرنا پڑے، اتنا بیٹھنا پڑے، اتنا نیچے آنا پڑے کہ آپ ہر قسم کے رشتے پہ بالآخر راضی ہو جائیں۔ کیونکہ عموماً انکار کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں تیار نہیں ہوں، لیکن ایک ڈیپ ڈاؤن یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کہہ تو رہے لیکن مجھے اس سے اچھا چاہیے، اٹس ناٹ دیٹ کوائٹ ایز ایکسپیکٹڈ، وہ اتنا ابھی میچ نہیں کر رہا، اتنا کلک نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کبر میں مبتلا ہوں یا عجب میں مبتلا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، میرے اس درجے کا نہیں یہ بندہ، تو تکبر سے تو اللہ کی رحمت بہت دور ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھ، اماں ابا جب بھی فیصلہ کریں گے بہت ڈرتے ڈرتے کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑی رسپانسبلٹی لی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہماری بچی سفر کرے گی، تو وہ اس بارے میں بہت درد سے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے، ایموشن کو ذرا پیچھے رکھ کے کہیں گے یا اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجیے۔ جب تک آپ دونوں کو بالکل شادی کے بعد سیٹل ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیں گے، 2-3 مہینے کے اندر جب بھی اتنا بھی ٹائم لگے، اس وقت تک وہ گڑ گڑاتے رہیں گے، ہر نماز میں، ہر سجدے میں، جب بھی دیکھیں گے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، اور آپ نے اپنی مرضی سے کیا تو بہرحال ان کے دل میں خالش رہے گی کہ ہماری مرضی نہیں مانی، ہماری بات نہیں مانی، اس کی وجہ سے افسوس تو کریں گے، اور دعا اس طرح نہیں نکلے گی، دعا وہ بالجبر کریں گے، باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے کریں گے تو غریبت اس میں کمی وہ نہیں کر سکتے، اپنی محبت سے مجبور ہے، لیکن وہ بات جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، ایک ہے دعا کی جاتی ہے، ایک ہے دعا لی جاتی ہے، تو جب آپ نے ان کی بات مان کے کام کیا ہوتا تو دعا لے لیا آپ نے، دعا مانگنے کے نتیجے میں، یعنی ان کے اب دعا مانگنے کے نتیجے میں جو آپ کو فائدہ ہوگا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اب وہ آپ کے لیے تڑپ کے دعا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس خیر کی وجہ سے کہ آپ نے احسان کیا، اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، آپ نے اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، تو اب اس وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر چاروں طرف سے برسے گی، تو اس کا فائدہ پھر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے ایسے رشتے جو بظاہر مس میچ بھی لگتے ہیں لیکن اماں ابا نے کرائے ہوتے ہیں وہ عافیت سے گزر جاتے ہیں، شروع کے کچھ سالوں میں مشقت آئے بھی تو لانگ ٹرم میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے، ان کی اولاد میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، وہ اچانک سے لگتا ہے کہ تو سب چیزیں سیٹل ہو گئی، الٹی سی سیدھی ہو گئی۔ اسی لیے یہ جو آج ہم میڈیا دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، مختلف چیزیں پڑھا کے ان خیالات میں پرفیکٹ بنا کے پھر میں اس کے بعد رشتہ کروں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ڈیلے کرنے والی بات ہے، تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے، مختصر ہماری زندگی ہے، اس میں ہمیں محنت کر کے جلد از جلد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس میں وقت برباد کرنا، ان چکروں میں ادھر ادھر لگنا، یہ سب غیر مناسب ہے۔ اس لیے ابھی تو اگر ہم نہ بھی اس کو محسوس کریں، بعد میں اس کا نقصان ہم محسوس کرتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے، لیکن بہت لیٹ ہو جاتا ہے، اتنا لیٹ، اتنا تاخیر سے اس کو مس کریں اور پھر اس وقت پچھتائیں، ایسا ایک دو نہیں، سینکڑوں کیسز ہیں اس وقت، اپنے خاندان میں ارد گرد دیکھیے، آپ کو اپنے بڑوں کی جنریشن میں ایک آدھ ہی کوئی کیس نظر آئے گا جس میں کسی کی شادی نہیں ہوئی، اکا دکا لوگ، اور اپنے ساتھ کے بچوں میں دیکھیے آپ کو نظر آئے گا کہ ہر گھر میں ایسی بچیاں موجود ہیں کہ جن کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، اور جس وقت وہ تیار نہیں تھیں اس وقت رشتے آ رہے تھے، پھر جب وہ تیار ہوئی اب ذہنی طور پر ڈھونڈ رہی تو رشتے نہیں آ رہے۔ ظاہری بات ہے ایک لڑکا جس کو ویسی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس طرف سے، مردوں کی طرف سے بآسانی سے پوری ہو سکتی ہے، تو اس شخص کو آپ سے بہتر ہر حالت میں ملے گا۔ اب آپ 25 یا 30 سال کی کنسلٹنٹ ہو گئی، اپنی فیلڈ میں چیمپئن ہو گئی، بہت ماسٹر دنیا آپ نے کما لی، تو اس مرد کو اپنے برابر ایک ایکول لا کے گھر میں کیا کرے گا؟ وہ تو خود کما رہا ہے، اس کو تو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو لالچی ہوتے کا الگ بات ہے، لالچی ہو تو ایسے شخص کے ساتھ رہ کے فائدہ کیا جو آپ کے پیسوں کی وجہ سے آپ سے شادی کر رہا ہو، جو اپنی ذمہ داری نہ سمجھتا ہو۔ لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے برابر میں ایک اور بندی ایسی ہو کہ جو ایکولی مجھے ہر وقت چیلنج ہی کرتی رہے، اس کی بھی نوکری کا مسئلہ ہو، گھر بچے کون پالے گا، تو وہ ان آپشنس پہ جائے گا جو اس سے ایزی مل جائیں گے، قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط۔ پھر یہ کہ ہم آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان سے زیادہ بہتر لوگ ہیں کہ ہماری ایج کا گیپ ہماری مرضی کے مطابق ہم نے جیسے طے کر لیا، آپ کے پاس کتنے آپشنز ہیں، کسی کو یہ مسئلہ، کسی کو ایج کا مسئلہ نہیں ہے تو کسی کو نوکری کا مسئلہ، وہ پھر اس طرح کا ہو، اس کا قد ایسا ہو، اتنا فٹ ہو اور اتنا وہ یہ کرتا ہو، کیا کیا چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس سے ہم اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، ابھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب آئے گا تو کافی دیر نہ ہو چکی ہو۔ اس لیے بہت درد سے کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں غور کیجیے، یہ روزانہ کے کیسز ہیں، ان سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔
اللہ ہمیں سمجھ شعور اور عقل عطا فرمائے. اللہ سے تعلق رکھیں. کوئی سوال ہے تو کیجیے اس بارے میں, اپنے ڈسکشن کھل کے کیجیے, لیکن ڈسکشن کیجیے اس بارے میں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ کا کیا کنسرن ہے, کیا ایشو ہے. اللہ سب پر کرم فرمائے.